آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین واولیاء امتہ والصالحین والعلماء العاملین وعلینا معہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ وقال تعالی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وقال تعالی وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز معتکفین و معتکفات، جملہ مشائخ اعظام، علماء کرام اور وہ ہزارہا بندگان خدا اور عاشقان مصطفیٰ جو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اس کے مبارک در سخاوت پر، در کرامت پر، در عطا پر سائل بن کے بیٹھے ہیں، خواتین بھی اور حضرات بھی، اور اللہ کے حضور اس کے فضل و کرم، اس کی بخشش و مغفرت، اس کی قربت و معرفت اور اس کی عطا و ثواب کی خیرات لینے کی آرزو رکھ کر اور کامل یقین کے ساتھ پورے 10 دن کے لیے اس کی دہلیز پہ آ بیٹھے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سارے لوگ، وہ مرد اور وہ خواتین، وہ جوان بیٹے اور بیٹیاں، اور وہ بھائی اور بہنیں اور بزرگ حضرات اور خواتین جنہیں اللہ رب العزت نے یہ سعادت عطا کی اور یہ توفیق مرحمت فرمائی اور انہیں اجازت عطا کی کہ وہ اس کے دروازے پر 10 دن کے لیے قیام کریں۔ اور اللہ تعالی وہ سخی اور وہ کریم ہے اور وہ جواد ہے کہ جو اس کے دروازے پر 10 دن رات ماہ رمضان کا پورا آخری عشرہ اس کے حضور منگتا بن کے بیٹھے، وہ اس سائل کو خالی دامن واپس نہیں لوٹاتا۔ آج عشرہ اعتکاف کی پہلی رات ہے اور یہ 21ویں شب رمضان ہے۔ اس رات کی ایک تاریخی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ مولا کائنات
سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کی رات. اس رات سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. تو یہ شب شہادت سیدنا علی اور سیدنا علی المرتضیٰ کو علیہ السلام آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باب مدینۃ العلم قرار دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور فرمایا انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، کہ میں علم اور حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میرے علم و حکمت کے شہر کا دروازہ علی ہے. سو میں نے چاہا کہ آج کی رات ہم سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا مبارک ذکر کریں گے، اور آج کی گفتگو ان کے اسم مبارک سے منسوب کریں گے، اور ذکر ہوگا ان کی نسبت سے علم کا، چونکہ وہ باب مدینۃ العلم ہیں. وہ علم مصطفیٰ کے شہر کے دروازے ہیں. چونکہ رات کو ذکر ہو رہا ہے ان کا بھی اور علم کا، تو میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی تعلیمات اور آپ کے اقوال و فرمودات موضوع علم پر بیان کروں گا. پھر ان کی تائید، تصریح اور تشریح احادیث نبوی سے بھی ساتھ کرتا چلا جاؤں گا، اور دیگر صحابہ کرام کے اقوال و فرمودات سے بھی کروں گا. ابتدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی اور حدیث نبوی سے کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما عبد اللہ بشیء افضل من فقہ فی دین. فرمایا کہ دین کا گہرا علم حاصل کرنا، دین کا تفقہ، دین کی فقہ، گہری سمجھ، دین کی معرفت، دین کا گہرا اور پختہ فہم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، فرمایا اس سے بڑی اللہ کی عبادت کوئی نہیں. آپ اندازہ کیجئے، میری بہنیں اور بیٹیاں بھی توجہ سے سنیں، وہ ہزارہا معتکفات، ان کا بھی ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے. فرمایا کہ اگر آپ دین کا علم اور دین کی معرفت اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے پر محنت کریں تو اس سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کا کوئی عمل اس سے بڑھ کر افضل نہیں ہو سکتا. افضل ترین عبادت اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا. اور پھر ارشاد فرمایا اسی حدیث کا حصہ ہے وَلَا فَقِيهٌ وَفِي رِوَایَةٍ فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ. اور فرمایا کہ اگر کسی شخص کو دین کی کامل معرفت، کامل فہم، کامل علم اور پختہ سمجھ نصیب ہو جائے، کوئی آدمی دین کے علم اور سمجھ میں پختگی پا لے، تو فرمایا وہ فقیہ 1000 عبادت گزاروں کے مقابلے میں شیطان پر زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے. 1000 عبادت گار جو عالم نہیں، فقیہ نہیں، جن کے پاس دین کا علم اور معرفت پختہ نہیں، مگر صائم الدہر ہیں، روز کا روزہ رکھنے والے، ساری رات قیام کرنے والے، عبادت گزار ہیں. 1000 عبادت گزاروں سے بڑھ کر شیطان سے لڑنے والا، دفاع کرنے والا اپنے ایمان کا، شیطان سے مقابلہ کرنے والا
ایک دین کا کامل علم رکھنے والا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ هَذَا الدِّينِ الْفِقْهُ، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ستون ہوتا ہے، ہر عمارت کا ایک ستون ہوتا ہے جس ستون پر وہ عمارت اور اس کی چھت کھڑی ہوتی ہے۔ اور فرمایا دین اسلام کا ستون علم ہے، دین کی سمجھ ہے، دین کی معرفت ہے، جس کی نیت میں نے کہا کہ 10 دنوں کے لیے نیت کریں اور دین کے طالب علم بن کے جائیں اور عمر بھر دین کے علم کی راہ میں مسافر رہیں۔ منہاج یونیورسٹی کے طلباء اور جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے طلباء، اساتذہ، تحریک کے وابستہ علماء، رفقا، اراکین اور جملہ متوسلین اور منتسبین، سن لیجئے کہ علم کی اہمیت دین میں کیا ہے۔ فرمائے دین کی عمارت کا ستون ہے۔ اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں فرمایا لَأَنْ أَجْلِسَ سَاعَةً فَأَفْقَهَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحْيِيَ لَيْلَةً إِلَى الْغَدَاةِ، کہ میں ایک مجلس میں ایک لمحہ بیٹھ کر ایک مجلس بیٹھوں اور دین کا علم کسی عالم کامل سے سیکھوں، دین کی معرفت، دین کا سبق، دین کا فہم حاصل کر لوں، تو فرمایا خدا کی قسم شام سے لے کر صبح تک ساری رات بیٹھ کر عبادت کرنے سے زیادہ افضل یہ عمل ہے کہ لمحہ بیٹھ کر کسی کی مجلس میں دین کو سیکھ لیں۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ خَيْرٌ لَكَ مِّن أَن تُصَلِّيَ مِئَةَ رَكْعَةٍ۔ اے ابو ذر سن لو، تو اگر ایک مجلس میں بیٹھ جائے، ایک لمحہ کوئی وقت گزارے اور قرآن مجید کی ایک آیت کا معنی، تفسیر، مفہوم، مراد اور اس کا علم اور فہم حاصل کر لے، قرآن مجید کی ایک آیت کا مضمون سمجھ لے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے 100 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ایک آیت کا علم حاصل کر لینا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِّن أَن تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ۔ ابن ماجہ نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تھا قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم کا علم پا لینا، اور فرمایا اگر تو زیادہ وقت لگائے اور مجلس میں بیٹھ کر علم دین کا ایک باب سیکھ لے، علم دین کا ایک باب سیکھ لے، ایک چیپٹر سیکھ لے اور اسے دل و دماغ میں اتار لے، تو فرمایا علم دین کا ایک باب، ایک چیپٹر سیکھ لینا 1000 رکعت نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، میں اپنی تحریک کے رفقا سے آج کی رات یہ کہنا چاہتا ہوں، اور ہر ایک معتکف مرد اور عورت سے کہنا چاہتا ہوں، ہر ایک رفیق اور ہر ایک طالب علم سے کہنا چاہتا ہوں، اس سبق کو پلے باندھ لیں کہ علم دین کا ایک باب سیکھ لینا صحیح علم، فہم اور معرفت کے ساتھ، ایک رات میں اگر اتنا کام کر لیں تو 1000 رکعت کھڑے ہو کر نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اگر آپ 10 کی 10 راتیں ہر ایک رات میں علم کا ایک ایک باب سیکھتے رہیں تو گویا آپ نے 10 راتوں میں اعتکاف کے دوران 10,000 رکعت نوافل ادا کر لیے۔ 10 راتوں میں 10,000 نوافل ادا کیے، اور اگر یہ معمول زندگی بھر بنا لیں، ہر رات 1 گھنٹہ قرآن مجید کو کھولیں،
اس کا ترجمہ عرفان القرآن کو پڑھیں، تفسیر قرآن کو پڑھیں، حدیث پاک کو پڑھیں، المنہاج السبی کا سبق لیں، مشکات شریف کا سبق لیں، بخاری مسلم کا سبق لیں، ائمہ دین کی کتب سے دین کو سیکھیں، حدیث نبوی کے باب کو سیکھیں۔ 1 گھنٹہ ہر ایک رات وقف کریں علم کا ایک باب پڑھنے میں، تو مرتے دم تک ہر رات آپ کے نامہ اعمال میں 1000 نوافل ادا کرنا لکھا جائے گا۔ بولیے آپ کو یہ سودا منظور ہے یا نہیں؟ طے کریں اپنی زندگی کے لیے بات۔ 1-1.5 گھنٹہ ہر رات لگائیں اور دین محمدی کے علم کا ایک باب سیکھ کر سوئیں، تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ۔ اللہ پاک اسی شب آپ کے نامہ اعمال میں 1000 رکعت نوافل کا ثواب لکھے گا۔ اور اگر ہر رات پوری عمر کرتے رہیں تو مرتے دم تک یہ لکھا جائے گا گویا آپ نے زندگی بھر ہر رات 1000 نوافل ادا کیے۔ اس سے بڑھ کر فضیلت کی اور کیا شے ہو سکتی؟ اس فضیلت کو ذہن نشین کر لیں۔ آئیے اب سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کی تعلیم کی طرف آتے ہیں۔ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا اور طبقات الاصفیاء میں، اور امام ابن عساکر نے التاریخ میں، اور امام غزالی نے الاحیاء میں، اور امام ہندی نے کنز الامال میں۔ یہ اہل سنت کی کتب حدیث اور کتب سیر و تاریخ۔ اس طرح اہل تشیع کی کتب میں بھی یہی روایت ہے، دونوں سمت مشترک طور پہ آئی۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں اور آپ کے غلاموں میں اور جانثاروں میں اور خادموں میں ایک وفادار خادم تھے جن کا نام تھا کمیل بن زیاد نخعی، کہ حضرت علی نے ایک روز میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنگل کی طرف لے گئے۔ جب ہم جنگل میں داخل ہو گئے تو آپ بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا۔ آپ نے ایک لمبا سانس لیا اور لمبا سانس لے کر حسرت بھرا سانس، پھر فرمانے لگے یا کمیل القلوب اوعیۃ فخیرها اوعاها، اے کمیل دل برتنوں کی طرح ہوتے ہیں، غور سے ایک ایک لفظ پہ توجہ کیجیے۔ وہ ہستی جن کو آقا علیہ السلام نے اپنے علم و حکمت کے شہر کا دروازہ قرار دیا، اور یہ کلمہ کسی اور کے لیے نہیں فرمایا، اس کے علم و حکمت کا عالم کیا اور ان کی تعلیم کی عظمت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کمیل دلوں کی مثال ایسے ہے جیسے برتن ہوں، اور بہترین دل والا وہ شخص ہے جس کے اندر دین کا فہم، سمجھ، بوجھ، شعور اور معرفت زیادہ ہو، وہ بہترین دل ہے اس کا۔ پھر آپ فرمانے لگے اقول لک الناس ثلاثہ، اے کمیل میں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں، اسے یاد رکھنا کہ لوگ 3 قسموں کے ہوتے ہیں، فعالم ربانی ومتعلم علی سبیل نجات وہمج رعاء اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح۔ لوگ 3 قسموں کے ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک شخص تو وہ ہے جو عالم ربانی ہے، جس کا سینہ اللہ رب العزت نے اپنے علم کے لیے کھول دیا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر فائز ہوتا ہے۔ وہ عالم ربانی
جس پر پھر مالائے اعلیٰ کے اسرار کا القاء ہوتا ہے، جس کے اوپر علم اور شعور اور آگاہی اور معرفت کے لیے آسمان اور لامکان کے دروازے کھول دیے جاتا ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے علوم اور معارف اور مواہب القاء فرماتا ہے، اس سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اندھیرے دور کر دیے جاتے ہیں، قرآن اس کے لیے ناطق ہو جاتا ہے۔ وہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کے الفاظ اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، قرآن کے الفاظ اسے پیغام دیتے ہیں، پھر قرآن کی معرفت اور علوم کی وادیوں میں وہ سیر کرتا ہے۔ اور اسے دنیا اور آخرت کے رازوں سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو عالم ربانی ہے۔ فرمایا کچھ لوگ، تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا درجہ عالم ربانی کا ہے۔ فرمایا اس کے بعد دوسری قسم ایسے لوگوں کی ہے جو علم کے طالب ہیں، طالب علم ہیں، طالب العلم، مگر وہ نجات کے راستے کی طلب کرنے والے ہیں، فقط نجات چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں، دوزخ سے چھٹکارا چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر علم سے ان کی کوئی اور غرض نہیں ہوتی، اس سے اوپر ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، فقط وہ ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں، نجات کا راستہ چاہتے ہیں، اس لیے علم کی تلاش کرتے ہیں۔ اور فرمایا تیسری قسم ایسے لوگوں کی ہے اور ایسے طالبان علم کی ہے، وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی کمزوری یہ ہے کہ ہر چیخنے والے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جو بلند آواز سے چیختا ہے، دھاڑتا ہے، یعنی ہر خطیب، ہر مقرر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جدھر کی ہوا چلتی ہے اسی رخ پہ چل پڑتے ہیں، جدھر شور شرابہ ہنگامہ سنتے ہیں لوگوں کا بس اسی سے متاثر ہو کر ان کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے پاس نہ اپنی معرفت ہوتی ہے، نہ عقل ہوتا ہے، نہ فہم ہوتا ہے، نہ دانائی ہوتی ہے، نہ پختگی ہوتی ہے، نہ استقامت ہوتی ہے، وہ کٹے پتوں کی طرح ہوا کے ساتھ اڑتے پھرتے رہتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کو نہ عقل کا نور نصیب ہوتا ہے اور نہ دین کے کسی مضبوط رکن کی پناہ نصیب ہوتی ہے، یہ لوگ محروم رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اے کمیل، اگر تجھے کوئی عالم ربانی مل جائے، سبحان اللہ، فرمایا تینوں قسموں کے لوگوں کی پہچان کر، ماحول جیسا، ہوا جیسی ہو، جیسا ہنگامہ کھڑا ہو جائے، اس ہنگامے کی رو میں بہنے والوں سے بچ کہ تجھے تباہی اور ہلاکت کا شکار کر دیں گے۔ اور علم کا مقصود فقط نجات نہ رکھ، دوزخ سے بچنے سے اوپر بھی بڑی بڑی منزلیں ہیں۔ علم تجھے نجات سے آگے بھی بڑی منزلوں تک لے جانا چاہتا ہے۔ سو یہ دو قسموں کے لوگ تجھے اس منزل تک نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس منزل پر جانا ہے جہاں تمہیں اللہ کی معرفت نصیب ہو، اللہ کی قربت نصیب ہو، اللہ کی رضا نصیب ہو، اللہ کی عطا نصیب ہو، جہاں تیرے اعمال بدل جائیں، تیرے احوال بدل جائیں، تیرے ذوق بدل جائیں، تیری زندگی کے انگ اور ڈھنگ بدل جائیں، تیرے شب و روز کی کیفیات بدل جائیں، تیری ترجیحات بدل جائیں، تیری نیتیں بدل جائیں۔ اگر تیرے اندر انقلاب آ جائے اور تو فرش پہ چلنے والا ہو مگر عرش پہ رہنا والا بن جائے، اگر چاہتا ہے کہ تو ایسا بنے تو پھر کسی عالم ربانی کو تلاش کر۔ ہوا کی رخ پہ چلنے والوں کے پیچھے نہ چل، چیخنے دھاڑنے والوں کے پیچھے نہ چل، عالم ربانی کی تلاش کر۔
اور فرمایا اگر عالم ربانی مل جائے تو اس سے محبت کر۔ یہ مولا علی المرتضیٰ کہتے ہیں اے کمیل عالم ربانی سے محبت کر، چونکہ اس عالم ربانی سے محبت کرنے کا نام ہی دین ہے۔ اس عالم ربانی سے محبت کرنے کا نام دین ہے جسے اختیار کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ عالم ربانی یہ وہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ایو جلسائنا خیر، آقا کس کی مجلس میں بیٹھا کریں؟ اور ایک روز آقا علیہ السلام نے فرمایا حل انبئکم بخیارکم، عالم ربانی کی بات ہو رہی ہے، جو تم میں بہتر لوگ ہیں ان کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا آقا دیں۔ فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اچھے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ یہ خیار امت کی پہچان ہے۔ یہاں ایک لطیف بات آپ سے کہہ دوں، اللہ پاک ہماری طرح چہرے سے پاک ہے، نہ اس کا ہماری طرح کا چہرہ اور نہ کسی نے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہاں قیامت کے دن جنہوں نے اس سے محبت کا رشتہ جوڑ لیا ہوگا اور جو اس کے دیدار کے لیے عمر بھر ترستے رہے ہوں گے اور جو اس کی محبت میں راتوں کو جاگتے رہے ہوں گے اور جو رب کی رضا پر زندگی کی ہر شے کو قربان کر دینے والے ہوں گے، جب قیامت کا دن آئے گا وہ مومن جماعت در جماعت کھڑے ہوں گے، وہ اہل ایمان اللہ کے دیدار کے طلبگار، اللہ کی رضا کے طلبگار، اللہ کی محبت کے طلبگار، اس کے چہرے کو تکنے کی آرزو رکھنے والے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ اچانک اوپر سے آواز سنائی دے گی السلام علیکم، آقا کے امتی کھڑے ہیں مومن، حساب و کتاب کا دن ہے، سوچ رہے ہیں کہ حساب و کتاب ہوگا، اچانک اوپر سے آواز آئے گی السلام علیکم، وہ یک لخت دنگ رہ جاتے ہیں، عالم حیرت میں، عالم استعجاب میں۔ آقا کے امتی، محبت والا ایمان رکھنے والے، ادب والا ایمان رکھنے والے، صدق اور اخلاص والا ایمان رکھنے والے، جنہوں نے دین کو تماشا نہیں بنایا۔ طالب علموں، ہم سب طالب علم ہیں، سنو، جنہوں نے زندگی کو تماشا نہیں بنایا وہ دنگ ہو کر اوپر دیکھیں گے کہ آج قیامت کے دن اوپر سے کس نے ہمیں سلام کیا ہے۔ جب چہرے اوپر اٹھائیں گے تو وہ ایک نور دیکھیں گے، خوبصورت چہرہ جو اسی کی شان کے لائق ہوگا، جسے نہ بیان کیا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اس نور سے آواز آئے گی، وہ تعجب سے پوچھیں گے سلام کرنے والے تو کون ہے؟ جواب آئے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، جس کے مکھڑے کو تکنے کے لیے عمر بھر ترستے رہے ہو۔ پردے اٹھا دیے جائیں گے، حکم ہوگا ملائکہ کو پردے اٹھا دو، فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وہ اللہ کا مکھڑا تکنے لگ جائیں گے اور اللہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو تکنے لگ جائے گا۔ اب میں ایک خاص بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ قیامت کے دن تو اللہ پاک اپنا چہرہ اپنی شان کے لائق اہل ایمان کو دکھائے گا، مگر دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی تکنے کی آرزو کی، رب ارنی، جواب آیا لن ترانی، مولا مجھے اپنا مکھڑا دکھا، جواب آیا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، دنیا میں کوئی تک نہیں سکتا۔ تو دنیا میں تو آج
نہ اللہ کا چہرہ کوئی دیکھ سکتا ہے، وہ چہرے سے پاک، اور نہ ہم آقائے دو جہاں کا چہرہ انور اپنی ظاہری آنکھوں سے تک سکتے ہیں۔ وہ تکنے والے جو تھے گزر گئے خوش نصیب، وہ ابو بکر عمر خوش نصیب گزر گئے، وہ عثمان و علی گزر گئے، وہ سلمان و بلال گزر گئے جو چہرہ مصطفیٰ تکتے تھے۔ ہم تو چہرہ مصطفیٰ کو تکنے سے بھی محروم اور چہرہ خدا بھی نہ تک سکتے ہیں، وہ چہرے سے پاک۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ایک سبیل بنا دی، فرمایا آقا نے خیارکم اذا رؤوا ذکر اللہ، لوگو میرا چہرہ تو نہیں تک سکتے مگر میرے حسن کے اور میرے نور کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہو تو میرے دوستوں کو، ولیوں کو دیکھو، عالم ربانی کے چہرے کو دیکھو، تمہیں میرے حسن کی جھلک نصیب ہو جائے گی۔ فرمایا جن کو دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، جن کی باتیں سننا تمہارے علم و حکمت میں اضافہ کر دے، اور جن کی صحبت میں بیٹھنا تمہیں آخرت کے اور دین کے قریب کر دے۔ فرمایا جس میں یہ تین علامتیں دیکھو وہ عالم ربانی ہے۔ مولا علی نے فرمایا کمیل عالم ربانی مل جائے تو اس سے محبت کر، کیونکہ عالم ربانی سے محبت کرنا دین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا علم عالم کی زندگی میں اس کی اطاعت کا باعث بنتا ہے، لوگ عالم ربانی کی اس کی زندگی میں اس کی پیروی کرتے ہیں، اور عالم ربانی کی وفات کے بعد پھر بھی علم لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ہدایت کا باعث بنتا رہتا ہے، اس کا فیض نہیں مرتا۔ اے کمیل مال ختم ہو جاتا ہے اور علم ربانی ختم نہیں ہوتا، مال کی تیار کی ہوئی صنعتیں ختم ہو جاتی ہیں اور علم کی صنعت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مال جمع کرنے والے اپنی زندگی میں ہلاک ہو گئے، مال نے انہیں ہلاک کر دیا، اور علم ربانی رکھنے والے وفات پا کر بھی قبروں میں زندہ رہتے ہیں، اور ان کے چہرے ان کی وفات کے بعد بھی لوگوں کے دلوں کے آئینے میں مرتسم رہتے ہیں۔ جب یہ بات کر چکے مولا علی المرتضیٰ تو آپ نے ارشاد فرمایا انہا ہونا واشار بیدہ الی صدرہ علما۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ اے کمیل یاد رکھو یہاں، اور یہاں کہہ کر انگلی اپنے سینے پہ رکھ دی۔ مولا علی شیر خدا نے اپنے قلب اطہر پر سینے پہ انگلی رکھ دی اور سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کا فرمایا کمیل یہاں یہ جو سینہ دیکھ رہے ہو، یہاں علم ربانی ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندروں کی طرح موجزن ہے۔ فرمایا بے انتہا علم ہے، مگر ٹھنڈا سانس لے کر مولا علی اس زمانے میں فرمانے لگے کمیل مگر کاش میں یہ علم دینا چاہتا ہوں لوگوں کو، مگر اس کے سچے حامل نہیں ملتے، کن کو دوں؟ اس کے حامل نہیں ملتے جو اس علم کی امانت کو سنبھال سکیں۔ فرمایا ہاں کچھ لوگ اس علم کو حاصل کرنے کے شوقین ہیں، یہ باتیں سننے والی ہیں، باب مدینۃ العلم کی باتیں ہیں۔ فرمایا کچھ لوگ اس علم کو حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں، مگر میں ان کے حالات سے مطمئن نہیں۔ کیوں؟ یہ دین اور علم کو دنیا کمانے کا آلہ بنانا چاہتے ہیں، یہ دین کے نام پر دنیا کمانا چاہتے ہیں، یہ علم کے نام پر بجائے آخرت کے دنیا کماتے، اور پھر وہ خدا کی نعمتیں اور علم کو
لوگوں پر جتا کر اپنی بڑائی ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اہل حق پر اپنی برتری ثابت کرنا چاہتے ہیں علم کے دلائل کے ذریعے۔ فرمایا اس واسطے میں انہیں علم کا حقدار نہیں سمجھتا کہ اپنے سینے سے امانت علم نکال کے انہیں منتقل کر دوں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کو چاہنے والے ہیں، حق کے پرستار ہیں، حق کے طلبگار ہیں، مگر ان کے دل و دماغ میں بصیرت نہیں کہ میری باتوں کی قدر و قیمت کو جان سکیں۔ اور فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بے بصیرت ہیں، اگر ان کے اندر علم میں ایک شبہ شک پیدا ہو گیا تو بدگمانی کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں گی۔ اس علم کو سنبھالنے کے قابل ان کے دل نہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم مانگتے ہیں مگر وہ لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں، میرے بیٹوں بیٹیوں، طلبا، رفقا، توجہ سے سنو، سر تا پا کان بن کے سنو۔ مولا علی فرماتے ہیں کچھ لوگ علم کے طالب ہیں مگر وہ لذتیں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ دنیاوی لذت اور علم و معرفت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر چاہتے ہو اے منہاج القرآن کے طلبا، اے تحریک منہاج القرآن کے رفقا، اے تربیت کے لیے اعتکاف گاہ میں آنے والوں، ہم سے تعلق رکھنے والوں اور آقا کی پوری امت میں حضور کے کلمہ گو لوگوں، سب دور تک سن لو۔ چاہتے ہو کہ علم دین کا نور نصیب ہو، تم علم کی امانت کے حقدار بن سکو اور علم و معرفت کا اصل فیض پا سکو، تو دنیا کی لذتوں سے توبہ کرنا ہوگا اور خواہشات نفس سے توبہ کرنا ہوگی اور مال و دولت کی ذخیرہ اندوزی کے دھیان سے توبہ کرنی ہوگی۔ یہ مولا علی المرتضیٰ نے 3 چیزیں بیان کی کہ لذت دنیا کی چاہو اور علم کا فیض چاہو، ایک دل کے صندوق میں 2 لذتیں جمع نہیں ہوتی۔ لوگوں تمہیں کیا خبر، اگر علم صحیح اور علم نافع مل جائے تو خدا کی قسم وہ تمہیں مصطفیٰ کی صحبت میں بٹھاتا ہے۔ علم نافع عالم ربانی کو خدا کی صحبت میں بٹھاتا ہے، علم نافع عالم ربانی کو جبرائیل کی صحبت میں بٹھاتا ہے، مالا اعلیٰ پہ پہنچاتا ہے۔ علم نافع کہ اگر نور مل جائے تو اس کی لذت وہ ہے کہ دنیا اور ما فیہا سے بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ اور ہی وادیوں میں باغات میں چلا جاتا ہے، اور ہی طرح کے چشموں سے پیتا ہے۔ لہذا علم نافع کی لذتیں اور نفس اور دنیا کی حرام لذتیں ایک دل میں اللہ جمع نہیں کرتا۔ اگر علم نافع کا طالب بننا ہے تو زندگی کو لذتوں سے پاک کرنا ہوگا اور مشقتوں اور ریاضتوں سے پیار کرنا ہوگا۔ مولا علی نے فرمایا یہ دونوں قسم کے لوگ، لذتیں چاہنے والے اور علم کے ذریعے دنیا کمانے والے، یہ دونوں دین کے داعی نہیں بن سکتے، یہ دین کی سچی دعوت کے قابل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کمیل میری بات سن لو، ایسے لوگ اگر علم حاصل کر لیں تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کھیتوں میں چرنے والے جانور ہوتے ہیں، چارہ بہت کھاتے ہیں مگر معرفت سے خالی رہتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جب علم کے کو تھامتے تو ان کے ساتھ علم مر جاتا ہے، علم دنیا سے اٹھ جاتا ہے ان کے ساتھ ہی۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ وہ وقت آئے گا جب علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن عمرو اور کئی صحابہ سے مروی، فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جب علم ناحقداروں کے پاس چلا جائے، علم کی امانت دنیا پرستوں کے پاس اور لذت پرستوں کے پاس اور شہوت پرستوں کے پاس اور دنیا کی جاہ و منصب پرستوں کے پاس اور نفس پرستوں کے پاس چلی جائے تو علم اٹھا لیا جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، مگر ایسے نہیں کہ بندوں کے سینوں سے کھینچ کر نکال لے، نہیں، فرمایا ایسے اٹھائے گا کہ علم کے صحیح وارث علماء ربانیین، علم کی امانت کو سنبھالنے والے ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھتے جائیں گے، اور علماء ربانیین کے اٹھنے کے ساتھ رفتہ رفتہ علم دنیا سے اٹھتا جائے گا۔ لوگوں، بہت کم چراغ رہ گئے، دنیا میں اندھیرا چھانے والا ہے۔ علم علماء ربانیین کے ساتھ اٹھتا جائے گا، اور فرمایا پھر کیا ہوگا؟ جب کوئی بھی عالم ربانی نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ پھر جاہل لوگوں کو اپنا مفتی، اپنا عالم، اپنا مقتدا، اپنا پیشوا بنا لیں گے، انہیں علامہ کا لقب مل جائے گا۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان سے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ فتوے دیں گے مگر علم ربانی اور علم نافع سے خالی ہوں گے، بغیر علم صحیح کے فتوے دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دنیا کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ یہ متفق علیہ حدیث۔ اب یہی مضمون مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی زبان اقدس سے بھی سنیے۔ مولا علی فرماتے ہیں، اور آپ کا یہ ارشاد امام بہقی نے شعب الایمان میں اور امام دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا، آپ نے فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ نے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان، فرمایا مولا علی شیر خدا نے ان قریب لوگوں پر ایسا دور آئے گا، لا یبقا من الاسلام الا اسمہ، کہ دنیا میں اسلام کا کچھ نہیں بچے گا سوائے نام کے، نام کا اسلام بچ جائے گا، باقی حقیقت اسلام اٹھ جائے گی لوگوں کی زندگیوں سے۔ ولا یبقا من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں سے بھی حقیقت میں کچھ نہیں بچے گا لوگوں کی زندگیوں میں سوائے رسم کے۔ رسمی طور پہ لوگ قرآن سے تعلق رکھیں گے۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجدیں آباد ہوں گی، نمازیوں سے مسجدیں بڑھتی چلی جائیں گی، تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد پہلے سے بڑھ رہی ہے یا نہیں؟ بولیے، نمازیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی مسجد میں، مگر مسجدیں ہدایت سے خالی ہو جائیں گی۔ مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہو جائیں گی۔ علماؤہم شر من تحت عدیم السماء، اور اس دور کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق خدا ہوں گے، بدترین مخلوق ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، ہر فتنہ اور شر اس دور کے علماء سے، جو علماء ربانیین نہیں ہوں گے، علماء سو ہوں گے، فتنہ گھر علماء ہوں گے، ہر فتنہ انہی سے چلے گا، انہی پر آ کے ختم ہوگا، جب چاہیں گے معاشرے میں آگ لگا دیں گے، جب چاہیں گے بجھا دیں گے۔ یہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ
اسی طرح آپ مسند احمد بن حنبل میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جن علماء کی یا طالبان علم کی نشاندہی مولا علی المرتضیٰ نے کی کہ میں انہیں امانت علم نہیں دینا چاہتا کہ وہ اس کے حقدار نہیں، ان کا ذکر آقا علیہ السلام نے یوں بھی کیا۔ مسند احمد بن حنبل اور مسند ابو یعلا میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، مررت لیلۃ اسری بی علی قوم، میں معراج کی رات جب معراج پر گیا تو میرا گزر ایک قوم سے ہوا، میں نے ایک جماعت دیکھی، تقرض شفاہہم بمقارید من نار، اور میں نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ، ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ دوزخ کی آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے تھے۔ قال قلت من ہؤلاء، میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ قالوا خطباء من اہل الدنیا، یا رسول اللہ یہ دنیا کے اس خاص زمانے کے وہ خطباء ہیں، کانوا یأمرون الناس بالبر وینسون انفسہم وہم یتلون الکتاب افلا یعقلون، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے تھے اور اپنی زندگی میں نیکیوں کو اپناتے نہیں تھے، اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے مگر اس میں عقل اور فہم سے کلام نہیں لیتے تھے۔ ایسے لوگوں کی زبانیں دوزخ کی آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اے کمیل، ایسے لوگ علم کی امانت سنبھالنے کے اہل نہیں۔ اور پھر بات کو ختم کرتے ہوئے مولا علی فرماتے ہیں، اے کمیل، وہ علماء ربانیین قیامت تک حضور کی امت میں رہیں گے۔ سن لیجئے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کوئی زمانہ بھی علماء ربانیین سے خالی نہیں چھوڑے گا، مگر وہ بہت کم ہوں گے۔ اولئک ھم الاقلون عددا، ان کی تعداد بہت کم ہوگی۔ الاعظمون عند اللہ قدرا، مگر خدا کے نزدیک ان کی عزت بہت زیادہ ہوگی۔ کثرت علماء سو کی ہوگی، دین کو بیچنے والوں کی ہوگی، کم لوگ علم ربانی کے حامل ہوں گے، مگر اللہ کے ہاں بڑے اونچی قدر اور عزت والے ہوں گے۔ فرمایا ان کی حالت یہ ہوگی کہ صاحب الدنیا بے ابدان، وہ علماء ربانیین بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ سے علم کی خیرات لینے والے عالم ربانی جو کم ہوں گے۔ فرمایا مولا علی شیر خدا نے سن لو، صاحب الدنیا بے ابدان، دنیا والوں وہ تمہاری دنیا میں جسموں کے ساتھ تو دنیا میں رہیں گے، ارواحھا معلقۃ بالمنظر الاعلیٰ، جسم ان کے دنیا میں ہوں گے، روح ان کی معنی اعلیٰ میں ہوگی۔ باتیں تم سے کریں گے، ان کا اٹھنا بیٹھنا تمہارے ساتھ ہوگا، چلنا پھرنا تمہارے ساتھ ہوگا، مجلس برخاست تمہارے ساتھ ہوگی، صحبت اپنے جسموں کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوگی، مگر ان کی روحیں معلق ہوں گی خدا کے حضور مالا اعلیٰ میں۔ اولئک خلفاء اللہ فی بلادہ، یہ اللہ کے شہروں میں اللہ کے خلیفے اور نائب ہوں گے اور اللہ کے دین کے سچے دائی ہوں گے۔ یہ کہہ کر مولا علی شیر خدا کی آہ نکل گئی، ٹھنڈا سانس لیا، کہا ہا ہا شوقاً الی رؤیتہم، فرمانے لگے ہائے کاش، ہائے کاش وہ زمانہ میں پاؤں جب یہ تھوڑے رہ جائیں گے، میرا جی کرتا ہے کہ آنکھوں سے میں ان کو تک لوں۔ مولا علی کرتے ہیں ہائے ہائے، فرماتے ہیں جب وہ زمانہ آئے گا میرا دل کرتا ہے کاش میں ان کو دیکھوں کہ جہاں ہر طرف اندھیرے چھائے ہوں گے، وہاں علم کے چراغ جلانے والے کم علماء ربانیین کیسے جگمگ کر رہے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو دیکھوں۔ یہ کہہ کے فرمایا
میں اپنے لیے اور تیرے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اذا شئت فقم، میں نے تمہیں بڑی نصیحت کر دی، کمیل اب چاہو تو اٹھو اور چلے جاؤ، جتنا کہنا تھا کہہ دیا، اس پر عمل کرو۔ حاضرین محترم، یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نصیحت و وصیت ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں، مولا علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم اور آپ کا ارشاد گرامی، فرمایا مسترزل اللہ عبدا الا حاضر علیہ العلم والادب۔ یہ کنز الامال میں آقا علیہ السلام کی حدیث، اور یہی مولا علی المرتضیٰ کی بھی تعلیم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اگر رذیل اور کمینہ کرنا چاہے، کسی بندے کو دنیا میں گھٹیا اور کمینہ بنانا چاہے، تو اس پر علم اور ادب کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اس تحریک کے رفقا اور امت محمدی کے سب غلامان مصطفیٰ، میری نصیحت سن لو، اگر دنیا اور آخرت میں سچی عزت چاہتے ہو تو اپنے اوپر علم نافع اور ادب صالح کے دروازے کھول لو۔ علم ادب کے بغیر کبھی نافع نہیں بنتا۔ میرے طالب علم بیٹوں اور طالب علم بیٹیوں، علم کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، علم ڈگریاں لینے سے نہیں آتا، علم کسی مکتب و مدرسہ میں چند سال گزارنے سے نہیں آتا، علم ادب سیکھنے سے آتا ہے۔ علم ادب سے جدا ہو جائے تو اندھیرا بن جاتا ہے، اندھیرا بن جاتا ہے۔ اس لیے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کی تعلیم سنیے، فرمایا تعلموا العلم، لوگوں علم نافع اور علم صحیح حاصل کرو، فإن تعلمہ حسنۃ، ادب کے ساتھ علم نافع کو حاصل کرنا نیکی اور عبادت ہے۔ بالعلم یطاع اللہ ویعبد، جس کے پاس علم صحیح ہوگا وہی شخص اللہ کی اطاعت کر سکے گا، وہی اللہ کی فرما برداری کے قابل ہوگا، اور وہی اس قابل ہوگا کہ اللہ کی عبادت کرے۔ علم سے ہی اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کی جاتی۔ وَبِالْعِلْمِ يُعْرَفُ اللَّهُ وَيُوَحَّدُ، اور علم سے ہی اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور علم صحیح سے ہی صحیح توحید نصیب ہوتی ہے۔ بالعلم توصل الارحام، اور علم سے ان حقوق کا پتہ چلتا ہے کہ خونی رشتوں کو کیسے جوڑنا ہے اور خونی رشتوں کو توڑنا کس طرح حرام ہے۔ وَبِهِ يُعْرَفُ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، اور علم صحیح سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ اور یہ علم صحیح اللہ پاک سعادت مندوں کی روحوں میں القاء کرتا ہے، اس کے طالب بنو۔ پھر مولا علی شیر خدا نے حضرت کمیل سے ہی کہا، اے کمیل علم نافع پر محنت کر، العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے، مال و دولت سے بہتر ہے، کیونکہ العلم یحرسک وانت تحرس المال۔ فرمایا فرق یہ ہے کہ علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ اگر تیرے پاس علم صحیح ہوگا تو علم گناہ سے تیری حفاظت کرے گا، حرام سے تیری حفاظت کرے گا، اللہ کی نافرمانی سے، معصیت سے حفاظت کرے گا، ہلاکت سے حفاظت کرے گا، بربادی سے حفاظت کرے گا۔ علم تیری حفاظت کرتا ہے، اور مال تجھے مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ مال وہ شے ہے کہ تو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور علم وہ شے ہے کہ وہ تیری حفاظت کرتا ہے۔ والمال تنقصہ النفقہ،
لوگوں مال و دولت وہ چیز ہے جتنا خرچ کرو اتنا کم ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا خرچ کرو دنیا میں خرچ کرو اتنا کم ہوتا چلا جاتا ہے. والعلم یزکو علی الانفاق، اور علم وہ ہے جتنا خرچ کرو اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا العلم افضل من المال بسبعۃ، 7 چیزوں سے علم مال و دولت پر افضل ہے. 7 وجوہ ہیں، 7 اسباب ہیں جن کی وجہ سے علم مال و دولت دنیا سے افضل ہے. لوگوں جتنی طلب دنیا اور مال و دولت کی کرتے ہو اور جتنی محنت مال و دولت کمانے پر کرتے ہو، کبھی سوچا اس سے آدھی محنت بھی علم نافع کے کمانے پر کی، علم اور معرفت پر؟ فرمایا علم کی فضیلت مال و دولت دنیا پر اس وجہ سے ہے انہ میراث الانبیاء والمال میراث الفرائض، کہ علم انبیاء کی وراثت ہے اور مال فرعونوں کی وراثت ہے. مال فرعونوں کی وراثت ہے، قارونوں کی وراثت ہے، اور علم انبیاء کی وراثت ہے. پھر فرمایا مال دنیا میں خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. تیسرا فرمایا مال کے لیے تجھے محافظ چاہیے، تجھے حفاظت میں جان دینی پڑتی ہے مال کے لیے، اور علم وہ ہے کہ خود تیری جان کی حفاظت کرتا ہے، دنیا کی ہلاکت سے بھی آخرت کی ہلاکت سے بھی. فرمایا رابع چوتھا العلم یدخل فی الکفن ویبقی المال. فرمایا جب تو مرتا ہے تو علم تیرے کفن میں ساتھ جاتا ہے، علم تیری قبر میں جاتا ہے، اور جب منکر نکیر آتے ہیں سوال کرنے تو علم اس وقت بھی تیری مدد کرتا ہے. وہ پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، وہ پوچھتے ہیں مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو علم دین تیری مدد کرتا ہے، معرفت دیتا ہے کہ بتا میرا رب خدا ہے. وہ پوچھتے ہیں ما دینوں کا، علم صحیح ہو تو تیری مدد کرتا ہے، بتا میرا دین اسلام ہے. جب پوچھتے ہیں یہ ہستی کون ہے تو علم صحیح پاس ہو تو بتاتا ہے بتا یہ مصطفیٰ کی ذات ہے. مال قبر میں کہیں بھی تیری مدد نہیں کرتا. اور فرمایا مال جب تجھے کفن میں لپیٹا جاتا ہے، مال باہر گھر میں رہ جاتا ہے، مال قبر میں نہیں جاتا. اس مال کے پیچھے اے بندے تو مارا پھرتا ہے، جس نے قبر تک بھی تیرا ساتھ نہیں دینا، جس نے کفن کے اندر تیرے ساتھ نہیں رہنا، جس نے قبر کے سوالوں اور مشکلات کے وقت تیری مدد نہیں کرنا، اور جس نے قیامت کے دن تیرا ساتھ نہیں دینا. اس مال کے لیے اے بندے تو نے زندگی گوا دی، اور وہ علم دین، وہ علم نافع، وہ علم صحیح جو دنیا اور آخرت میں تیری بھلائی کا ضامن ہے، بتائیے اس کے حصول پہ آپ کی کتنی محنت ہو رہی ہے؟ بولیے. اور طالب علم پڑھتے ہیں علم کا مذاق اڑاتے ہیں، پڑھتے ہیں علم کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنی جامعات اور اداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، علم کے نظم کا مذاق اڑاتے ہیں. انہیں محنت و مشقت کی جائے تو بغاوت کرتے ہیں. ارے علم کے طالبوں، محنت کے بغیر زندگیاں برباد نہ کرو. علم کبھی ریاضت کے بغیر نہیں آتا. اور پھر فرمایا مال ہر مومن اور کافر کے لیے عام ہے، مگر علم نافع صرف مومن کو نصیب ہوتا ہے، کافر کو نہیں. اور پھر فرمایا دین کے باب میں ہر شخص علم کا محتاج ہوتا ہے، مال کا محتاج نہیں ہوتا. پھر فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور پل صراط بچھی ہوگی تو فرمایا مال
اے بندے اس وقت تیرے کام نہیں آئے گا، علم دین پل صراط سے بھی تجھے بچا کے جنت میں لے جائے گا۔ علم دنیا میں بھی تیرا ساتھی اور علم آخرت میں بھی تیرا ساتھی۔ پھر مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا یا مؤمنو ان ھذا العلم والادب ثمن نفسک فاجتہد فی تعلمہما۔ اے مومن بندے، علم اور ادب، طالب علموں، آپ نے کتابوں سے پڑھنے والی چیز کو علم سمجھ لیا اور ادب کو، سلوک کو، تہذیب کو، اخلاق کو، تواضع کو، انکساری کو، نظم و نسق اپنانے کو، ریاضت کو، مشقت کو، مجاہدہ کو، اپنی زندگی کو سنوارنے کے جو آداب ہیں ان کو علم سے جدا کر دیا، نہ ادب ملا نہ علم، زندگی برباد ہو گئی۔ ایسا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو ایسا علم پڑھتے ہیں وہ مکتب، مدرسہ، جامعہ چھوڑ کے گھروں کو چلے جائیں، زندگی برباد مت کریں۔ علم لینا ہے تو ساتھ ادب کو سیکھو۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا، بڑی لطیف بات کی ایمان والوں کے لیے، میرے بیٹے اور بیٹیاں اور میرے رفقا وابستگان اور پورے ملک کے اہل اسلام اور امت مسلمہ کے جمی مسلمان توجہ سے سنیں۔ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا، بندے، علم اور ادب یہ تیری جان کی قدر و قیمت ہے، ان دونوں کے حاصل کرنے میں محنت کر۔ اب فرق دیکھیے، فَإِنَّ بِالْعِلْمِ تَهْتَدِي إِلَىٰ رَبِّكَ۔ اگر تجھے علم صحیح حاصل ہوگا، علم دین، تو یہ تجھے اللہ کی طرف لے جائے گا۔ اگر قرآن کا علم، حدیث و سنت کا علم، شریعت کا علم، آداب کا علم، تصوف و سلوک کا علم، معرفت کا علم، اخلاق کا علم، اگر دین کا علم صحیح تیرے پاس ہوگا تو یہ تجھے اللہ کی طرف لے جائے گا، اللہ کا راستہ دکھائے گا۔ سن لیں، اللہ کا راستہ دکھائے گا مگر اللہ کی خدمت میں نہیں بٹھائے گا۔ اللہ کا راستہ دکھائے گا مگر اللہ کی صحبت میں نہیں بٹھائے گا۔ علم صحیح اللہ کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ مگر مولا علی نے فرمایا وَبِالْأَدَبِ تُحْسِنُ خِدْمَةَ رَبِّكَ۔ اگر زندگی میں ادب سیکھو گے تو تمہیں اللہ کی صحبت میں پہنچا کر رب کی خدمت کا موقع عطا کرے گا، اور ادب سے حسن خدمت الہی نصیب ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اس نے حسن خدمت نصیب ہوگی۔ اور پھر فرمایا، علم تمہیں اللہ کے راہ پر لے جاتا ہے لیکن وَبِأَدَبِ الْخِدْمَةِ، اور جب ادب اختیار کرتے ہو زندگی میں تو یستوجب العبد ولایتہ وقربہ، تو ادب کے ذریعے اللہ کی ولایت، دوستی اور اس کی قربت نصیب ہوتی ہے، دوستی اور قربت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ علم کبھی حاصل نہیں ہوتا بغیر ادب کے۔ اور میں نے جو عالم ربانی کی بات کی تھی آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سے، وہ قول سیدنا امام جعفر الصادق کا مل گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں، لما سئل عن قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے شاگردوں میں سے، خدام میں سے کسی نے پوچھا سیدنا امام جعفر الصادق سے کہ حضور، جو آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے حدیث نبوی، النظر فی وجوہ العلماء عبادت، کہ علماء کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے، علماء کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو پوچھا حضور اس کا معنی کیا ہے، ان علماء سے مراد کون سے علماء ہیں؟ امام جعفر الصادق نے فرمایا، هو العالم الذی اذا نظرت الیہ ذکرک الآخرہ ومن کان خلاف ذلک فالنظر الیہ فتنۃ۔ فرمایا اس عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے کہ جس کے چہرے پر تو نظر ڈالے تو وہ خدا یاد کرا دے یا آخرت یاد کرا دے۔
جس کے چہرے کو تکو تو خدا یاد آ جائے یا کم سے کم آخرت یاد آ جائے، وہ عالم ربانی، اس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اور جن لوگوں کے چہروں کو دیکھنے سے نہ خدا یاد آئے نہ آخرت یاد آئے، فرمایا فن نظر الیہ فتنۃ، ان عالموں کے چہروں کی طرف دیکھنا بھی فتنہ ہے، اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے۔ ان کی مجلس سے بچو، ان کو دیکھنے سے بچو، ان کے ساتھ تعلق رکھنے سے بچو۔ اب اس کے بعد آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی اور مولا علی المرتضیٰ کی بھی تعلیم، فرمایا من طالب العلم لغیر العمل، ادب کی بات کر رہا، جو شخص علم طلب کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، کورس پڑھتا ہے، جامعات میں پڑھتا ہے، سال ہا سال لگاتا ہے، علم طلب کرتا ہے، لغیر العمل، مگر اس کا علم عمل میں نہیں ڈھلتا، اس کا علم ادب میں نہیں ڈھلتا، اس کے علم سے اس کے اعمال کی اصلاح نہیں ہوتی، اس کے آداب نہیں سنورتے، اس کا بولنا چلنا نہیں بدلتا، اس کے اندر تہذیب نہیں آتی، ادب نہیں آتا، شرافت نہیں آتی، تواضع انکساری نہیں آتی، عبادت گزاری نہیں آتی، اس کی زندگی کے حالات اگر نہیں بدلتے تو علم عمل میں نہیں ڈلتا۔ فرمایا فہوا کل مستہزئ بربہ عز وجل، اس علم طلب کرنے والے طالب علم کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کر رہا ہو، وہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے کیونکہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ جب علم حاصل کرو تو علم حاصل کرتے ہوئے اس علم کو عمل میں، ادب میں، اخلاق میں ڈالو۔ اب امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو لوگ تمہارے لیے علم کا اہتمام کریں، تمہارے اساتذہ ہوں، تمہارے پرنسپل ہوں، تمہارے ڈین ہوں، تمہارے ناظم ہوں، تمہارے امیر ہوں، تمہارے شیوخ ہوں، جو تمہارے لیے علم کا سامان کریں، جو تمہیں صاحبان علم بنانے کا اہتمام کریں اور جن کی کوشش کے ذریعے تم علم کی دولت ملے، امام زین العابدین نے فرمایا ان کا حق اے طالبان علم تم پر یہ ہے التعظیم لہو، ان کی تعظیم کرو، والتوقیر لمجلسہ، ان کی مجلس میں بیٹھو تو ان کا ادب کرو، حسن الاستماع الیہ، جب وہ کلام کریں، گفتگو کریں تو سراپا کان بن کر ان کو سنو، والاقبال علیہ، اور پوری توجہ کے ساتھ ان کی بات کو قبول کرو، وان لا ترفع علیہ صوتک، وہ بولیں تو تم اپنی آواز ان سے اونچی نہ کرو، یہ بارگاہ مصطفیٰ نے تمہیں ادب سکھایا ہے، اپنے بڑوں سے آواز بھی اونچی نہ کرو، ولا تغتاب عنده احدا، اور ان بڑوں کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرو، وان تدفع عنہ اذا ذکر عندک بسوء، وہ موجود نہ ہوں، تمہارے اساتذہ، تمہارے والدین، تمہارے شیوخ، تمہارے ناظمین، تمہارے امراء، تمہارے قائدین، تمہارے بزرگ، کوئی ان کے خلاف برائی سے بات کرے تم ان کا دفاع کرو، وان تستر عیوبہ، ان کے اندر عیب بھی نظر آئے، عیب تو ان پر پردہ ڈالو، وتظہر مناقبہ، اچھائی نظر آئے تو اس اچھائی کو نمایاں کرو، ولا تجالس لہ عدوا، جو ان کا مخالف ہے ان کے ساتھ کبھی بیٹھا نہ کرو، جو ان کا دشمن ہے ان کی مجلس میں نہ بیٹھو، ولا تعادی لہ ولیا، اور جو ان کا دوست ہے اس کی مخالفت نہ کرو۔ فرمایا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ شَهِدَ لَكَ مَلَائِكَةُ اللَّهِ، اے طالب علم اگر تو اپنی زندگی کو یوں بدل لے اور ایسا بن جائے، اور اے رفیق تحریک، اور اے مشن کے سپاہیوں، اگر تم میں سے ہر کوئی ایسا بن جائے تو امام زین العابدین نے فرمایا خدا کی قسم قدم قدم پر فرشتے تمہاری گواہی دینے لگ جائیں گے۔ اور پھر یہی قول سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا بھی، یہی قول امام محمد باقر کا بھی ہے، یہی قول، یہی سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا بھی ہے،
حتیٰ کہ فرمایا مولا علی شیر خدا نے کہ اپنے بڑوں اور شیوخ اور اکابر اور عمرا اور ناظمین اور قائدین اور اساتذہ ان سب کے سامنے بیٹھو، ولا تشیرن عنده بیدک، ان کی طرف ہاتھ سے بھی اشارہ نہ کیا کرو۔ یہ بھی بے ادبی ہے۔ یہ ادب مصطفیٰ سے ادب کی ساری کرنیں پھوٹی ہیں نیچے تک۔ ولا تغمزن بعینیک، اور آنکھیں بھی دائیں بائیں ان کے سامنے نہ کیا کرو۔ ولا تقولن قال فلان خلافا لقولہ، وہ کوئی بات کہہ دے تو ان کی بات کے رد میں یہ نہ کہو کہ فلاں نے تو یہ کہا ہے، ادب میں خاموش ہو جاؤ انصات۔ آپ اندازہ کر لیں۔ اور فرمایا مولا علی شیر خدا نے جب ایسے عالم ربانی کو دیکھ لو، اذا رأیت عالما فکن لہ خادما، ایسا عالم ربانی تمہیں زمانے میں مل جائے تو بندو بس اس کا خادم بن جاؤ، اس کا خادم بن جاؤ۔ من وقر عالما فقد وقر ربہ، مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا جس نے عالم ربانی کی تعظیم کی اس نے خود رب ذوالجلال کی تعظیم کی۔ اور آقا نے فرمایا من استقبل العلماء فقد استقبلنی، جس نے میری امت کے عالم ربانی کا استقبال کیا، آقا نے فرمایا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے، اس نے میرا استقبال کیا۔ ومن زار العلماء فقد زارنی، جس نے میری امت کے عالم ربانی کی زیارت کی، آقا نے فرمایا اس نے میری زیارت کی۔ ومن جالس العلماء فقد جالسنی، اور جس نے میری امت کے عالم ربانی کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف پایا وہ سمجھے میں مجلس مصطفیٰ میں بیٹھا۔ ومن جالسنی فکأنما جالس ربی، اور جسے میری مجلس نصیب ہوئی وہ سمجھے کہ خدا کی مجلس میں جا بیٹھا۔ آپ اندازہ کیجئے۔ اب ایک بڑی اہم روایت سنا رہا ہوں، بڑی اہم روایت۔ یہ تمام اہل سنت اور اہل تشیع سب لوگ توجہ سے سنیں۔ یہ روایت اہل تشیع کی کتب سے ہے اور البحار سے ہے، البحار جلد اول صفحہ 224۔ مجلسی روایت کرتے ہیں، علامہ مجلسی، اہل تشیع کے بہت بڑے نامور عالم علامہ، وہ روایت کرتے ہیں علامہ بہائی سے، وہ شمس الدین محمد بن مکی سے، اور وہ شیخ احمد الفراہانی سے، اور وہ شیخ عنوان البصری سے روایت کرتے ہیں۔ شیخ عنوان البصری نے کہا، اور وہ شیخ عنوان البصری بصرہ کے رہنے والے مگر مدنی ہو گئے تھے، مدینہ طیبہ میں مقیم تھے، 94 برس ان کی عمر تھی، اور وہ بیان کرتے ہیں کنت اختلف الی مالک ابن انس سنین۔ شیخ عنوان البصری کہتے ہیں کہ میں سال ہا سال سے امام مالک بن انس کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی مجلس علم سے استفادہ کرتا تھا۔ اب یہ اہل تشیع کے امام اور بہت بڑے راوی اور محدث اس زمانے کے کہتے ہیں میں سال ہا سال حضرت امام مالک کی مجلس سے استفادہ کرتا اور آپ سے تلمس شاگردی کرتا تھا۔ فلما قادم جعفر الصادق علیہ السلام، پھر کچھ عرصے کے بعد سیدنا امام جعفر الصادق مدینہ طیبہ آ گئے۔ جب امام جعفر الصادق تشریف لے آئے مدینہ طیبہ، اختلفت الیہ، تو پھر میں سیدنا امام جعفر الصادق کی مجلس میں منتقل ہو گیا، وہاں بیٹھنے لگا۔ وَأَحْبَبْتُ أَنْ آخُذَ عَنْهُ كَمَا أَخَذْتُ عَنْ مَالِكٍ، تو جس طرح میں امام مالک سے استفادہ علم کرتا تھا، حدیث لیتا تھا، اس طرح مجھے محبت اور رغبت ہو گئی کہ اب میں سیدنا امام جعفر الصادق سے اخذ علم کروں۔ فقال علی یومن، سیدنا امام جعفر صادق نے ایک روز مجھے کہا، فرمایا انی رجل مطلوب وانا ما ذلک لی اوراد فی کل ساعۃ من آناء اللیل والنہار فلا تشغلنی عن وردی۔ فرمایا بہت لوگ میرے پاس آتے ہیں اور طلب کرتے ہیں مجھ سے حدیث رسول اور علم رسول کو، مگر فرمانے لگے میرے اوراد اور وظائف بہت ہوتے ہیں، رات دن کی عبادات بہت زیادہ ہیں، تو اگر آپ لوگ میرے پاس آئیں اور تم بھی آؤ
اور میں تمہارے ساتھ علم میں مشغول ہو جاؤں تو میرے وظائف اور عبادات اور میرے معمولات میں فرق آتا ہے، لہٰذا میری مجلس میں نہ آیا کرو۔ وَخُذْ عَنْ مَالِكٍ، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اسی طرح امام مالک کے پاس جا کے ان کی مجلس سے حاصل کیا کرو۔ اب یہ بات دونوں مکاتب فکر کو قریب لانے اور سمجھانے کے لیے ہے کہ ایک تو اس زمانے کے یعنی شیخ عنوان البصری امام مالک کی مجلس میں بھی استفادہ کرتے ہیں، پھر امام جعفر الصادق کو ترجیح دیتے ہیں، پھر امام جعفر الصادق فرماتے ہیں میرے معمولات میں فرق آتا ہے، تمہیں اجازت ہے وہ واپس پھر حضرت مالک بن انس کی مجلس میں جا کر ان سے استفادہ کیا کرو تاکہ میرے معمولات برقرار رہیں۔ وہ ریفر کرتے ہیں واپس امام مالک کی طرف، جبکہ یاد رکھ لیں امام مالک خود سیدنا امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں۔ امام مالک خود سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ امام جعفر امام مالک کے شیخ ہیں، اور موطا امام مالک میں خود امام مالک نے امام جعفر الصادق سے 14 احادیث روایت کی ہیں۔ اپنی حدیث کی کتاب الموطا میں حضرت امام مالک بن انس نے 14 حدیث نبوی امام جعفر بن صادق سے روایت کی ہیں، اور 15 حدیث نبوی امام محمد بن باقر سے روایت کی ہیں۔ تو امام مالک باپ بیٹا دونوں کے شاگردوں میں سے، ان کی عظمت دیکھیے کہ وہ انہیں پھر مالک بن انس کی طرف بھیج رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں ان میں کوئی اختلاف اور تضاد نہ تھا۔ امام مالک ہوں یا امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی ہوں یا امام احمد بن حنبل، یہ سب امام جعفر الصادق، امام محمد الباقر، امام زین العابدین اور حسن و حسین کے بالواسطہ بلا واسطہ انہی کے تلامذہ اور انہی کی علم کی شمع سے استفادہ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں سیدھا مسجد نبوی میں گیا، چونکہ مجھے اٹھا دیا اور فرمایا میری مشغولیت زیادہ ہے تو امام مالک کے پاس جایا کرو۔ میں مسجد رسول میں گیا، روضہ پاک میں گیا، 2 نفل پڑھے اور اللہ کے حضور دعا کی کہ اے باری تعالیٰ سیدنا امام جعفر صادق کا دل میری طرف پھیر دے، ان کے دل میں میرے لیے جگہ پیدا کر دے تاکہ مجھے علم پڑھائیں۔ فرمایا یہ دعا کر کے پلٹا تو پھر ان کے دروازے پر آیا، سیدنا امام جعفر صادق کے دروازے پر ان کا خادم باہر نکلا۔ اس نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا کہ امام عالی مقام پر سلام کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ مصلی پر کھڑے ہیں، عبادت میں مصروف ہیں۔ میں آپ کے دروازے کی دہلیز پر بیٹھ گیا، خادم اندر گیا، اجازت لی، امام جعفر الصادق نے فرمایا اس کو اندر لے آؤ۔ جب میں بیٹھ گیا تو امام جعفر الصادق نے پوچھا یا شریف یعنی اے سید، میں آپ کی خدمت میں طلب علم کے لیے آیا ہوں۔ امام جعفر صادق نے کہا مجھے سید نہ کہو یا ابا عبداللہ۔ وہ سادات کے سردار ہیں، سادات کائنات کے امام ہیں، دنیا کو سیادت عطا کرنے والے، مگر تواضع انکساری اور علم و ادب کا یہ عالم ہے کہ فرماتے ہیں مجھے لا تقل الشریف، مجھے کہو یا ابا عبداللہ۔ کیا پوچھتے ہو؟ عرض کیا حضور علم کے لیے بتائیے کہ علم کیا ہے؟ فرمایا لیس العلم بالتعلم، فرمایا علم کتابیں پڑھنے اور کسی کے پاس پڑھنے سے نہیں آتا۔ انما هو نور یقع فی قلب من یرید اللہ تبارک و تعالی یہدیہ، اللہ جس شخص کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل میں علم کو نور بنا کے اتار دیتا ہے۔ فرمایا اے بندے، اے عنوان البصری، اگر تجھے حقیقت میں علم چاہیے تو 3 چیزیں اپنے اوپر لازم کر لیں۔ میرے طالب علم بیٹو،
میری طالب علم بیٹیوں، میرے رفقا وابستگان اور جمی غلامان رسول اور امت محمدی کے ہر کلمہ گو شخص کے لیے پیغام ہے، اگر علم چاہیے تو سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں 3 چیزیں لازم کر لیں۔ اولاً فی نفس کا حقیقت العبودیہ، سب سے پہلے اپنی زندگی میں بندگی کو لازم کر لو، عبودیت کی حقیقت کو لازم کر لو۔ وَاطْلُبُ الْعِلْمَ بِإِسْتِعْمَالِهِ، علم نہیں ملتا جب تک اس علم پر عمل نہ کیا جائے۔ جو علم حاصل کرو اسے عمل میں ڈھالتے چلے جاؤ، جو علم عمل میں ڈھلتا چلا جائے تو علم ساتھ دیتا ہے، اگر علم ساتھ ساتھ عمل میں نہ ڈھلے تو علم نفع نہیں دیتا۔ اور فرمایا وَاسْتَفْهِمِ اللَّهَ يُفْهِمْكَ، اللہ سے فہم طلب کیا کرو، اللہ تمہارا سینہ کھول دے گا۔ فرمایا حقیقت عبودیت، بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ 3 چیزیں اگر نصیب ہو جائیں تو تمہیں بندگی کی حقیقت مل گئی، اور بندگی کی حقیقت مل گئی تو تم پر علم کا دروازہ کھل گیا۔ فرمایا اللہ یری العبد لنفسہ فیما خولہ اللہ ملکا لأن العبید لا یکون لہ ملک۔ فرمایا پہلی چیز ہے کہ اے بندے، جن چیزوں نے تمہیں دھوکہ دے رکھا ہے، دنیا کا مال و دولت، اس کو کبھی اپنی ملک نہ جان کہ غلاموں کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوا کرتا۔ ہم غلام ہیں، اور غلام کی تعریف یہ ہے کہ وہ مالک نہیں ہوتا۔ یا غلام بن یا مالک بن، مالک صرف خدا ہے، سب بندگان خدا اللہ کے غلام ہیں، اور غلام کا ملک نہیں ہوتا۔ اللہ کی ملکیت میں جا، اور پھر سارا مال جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس جگہ خرچ کر جہاں خرچ کرنے کا حکم اللہ نے دیا، اور جہاں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوگا۔ اپنا مال اپنی مرضی سے خرچ نہ کر، اللہ کی مرضی سے خرچ کر۔ اور تیسری چیز فرمائی وَلَا يُدَبِّرُ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ تَدْبِيرًا، اپنی جان کی تدبیر کا مالک نہ بن، ہر محنت کر، ہر کوشش کر، مگر انجام اللہ پہ چھوڑ دے، اور اپنے تمام امور میں اللہ رب العزت کے امر اور نہی کو غالب کر دے۔ جب بندہ خود کو اللہ کی ملکیت میں دے دیتا ہے اور اپنی ملکیت میں کچھ نہیں سمجھتا، تو فرمایا پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بندے پر آسان ہو جاتا ہے۔ جب بندہ خود کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اس پر دنیا کی مصیبتیں اور دنیا کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، پل جھپکنے میں گزر جاتی ہیں۔ اور جب بندہ اپنے اوپر اللہ کے ہر حکم کو نافذ کر دیتا ہے تو پھر اس کی زندگی سے ریاکاری دور ہو جاتی ہے، پھر اللہ پاک اسے عزت دیتا ہے، دنیا اس کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے، ابلیس اور شیطان اس سے شکست کھا جاتا ہے، اور خلق خدا اس کے آگے کمزور ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ شخص مال و دولت کی کثرت کا طالب نہ ہو اور لوگوں کی دی ہوئی جھوٹی عزت کا طالب نہ ہو، اور اپنی زندگی کے دن برباد نہ کرے۔ فرمایا تقویٰ کا پہلا درجہ ہے، اگر تجھے یہ نصیب ہو جائے تو سمجھ لے تیرا شمار طالبان علم میں ہو گیا، علم طلب کرنے والوں میں ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے، میں تمہیں 9 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ وصیت ہر اس شخص کے لیے ہے جو میری راہ پہ چلنا چاہے۔ فرمایا 1، اپنی جان کو مشکل میں ڈال، ریاضت کر، مشقت کر، مجاہدہ کر۔ طالب علموں، آپ کو تھوڑی سی محنت کا سبق دیا جائے، آپ کی طبیعتیں شیطان کے قبضے میں ہیں، وہ باغی ہو جاتی ہیں۔ جن کی طبیعتوں میں ریاضت سے بغاوت آ جائے وہ اپنی زندگیاں برباد نہ کریں، وہ گھروں کو چلے جائیں،
عمر بھر بھی کتابیں پڑھیں گے انہیں علم نفع نہیں دے گا۔ ریاضت کی چکی میں خود کو پیسو۔ فرمایا ریاضت نفس حاصل کرو، علم بردباری حاصل کرو، علم میں ترقی حاصل کرو۔ اور فرمایا ریاضت یہ ہے کہ نفس جس چیز کی خواہش کرے وہ نہ کھاؤ۔ تمہارا نفس جس چیز کی خواہش کرے وہ نہ کھاؤ، اور جب بھوک لگے صرف اسی وقت کھاؤ، اور حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور پیٹ بھر کے نہ کھاؤ۔ فرمایا یہ پہلا قدم ہے ریاضت کا، کہ پیٹ کا، معدے کا تیسرا حصہ کھانے کے لیے رکھو، تیسرا حصہ پانی کے لیے، اور تیسرا حصہ خالی رکھو تاکہ اللہ کا ذکر اور سانس آ جا سکے۔ اور فرمایا حلم و بردباری یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی شخص یہ کہے کہ اگر تم نے مجھے ایک بات کی، ایک بات، تو میں تمہیں 10 سناؤں گا۔ اگر کوئی تمہیں یہ کہے اگر تم نے ایک بات کی تو میں 10 گالیاں دوں گا، تو اے بندے تو اس کے جواب میں یہ کہہ کہ اگر تو مجھے 10 گالیاں دے گا تو مجھ سے جواب میں ایک بھی نہیں سنے گا۔ فرمایا جب تک تیری طبیعت میں ایسا حلم نہ آ جائے تجھ پر نہ علم کا دروازہ کھلے گا نہ بندگی کا۔ اور فرمایا اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے، برا بھلا کہے، ذلیل کمینہ کتا کہے اگر تمہیں، تو اس کو جواب میں یہ کہو اے بندے تو نے جو کچھ مجھے کہا اگر اس میں آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، اور اگر آپ کی بات غلط ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے۔ جس دن تم ایسے اخلاق کے حامل ہو جاؤ گے تمہارے اوپر علم کا دروازہ بھی کھل جائے گا، ادب کے ساتھ دین اور بندگی کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ اور فرمایا پھر علم کا یہ کہ علماء کے سامنے سوال کے ساتھ جھکو، انہیں آزماؤ نہیں، اپنی رائے پر عمل نہ کرو، اور ہر گلا پھاڑنے والے کے پیچھے نہ جاؤ۔ پہچان کرو جو عالم ربانی ہو اس کی صحبت میں بیٹھو، اس کے پیچھے چلو، جو عالم سو ہو دنیا کا طالب ہو جس سے مولا یاد نہ آئے اس کی مجلس سے دور رہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، مولا علی المرتضیٰ نے، آخری بات کہتا ہوں، مولا علی المرتضیٰ نے کہا لوگو رأس العلم التواضع، علم کی عظمت اور علم کا کمال تواضع اور انکساری ہے۔ علم کے طلبگاروں، دین کے رفقا، اس مشن اور تحریک کے جانثار اور بارگاہ مصطفیٰ کے عاشقان اور غلامان اور امت محمدی کے بیٹوں اور بیٹیوں، سنو، علم کا کمال تواضع اور انکساری ہے۔ اور فرمایا کہ ان علم کا ثمرہ پھل تقویٰ ہے۔ اگر تم خواہش نفس سے نہیں بچتے تو تمہیں علم کی ہوا نہیں لگی، اگر تم حق کی پیروی نہیں کرتے تو تم علم کا دروازہ تم پر بند ہے۔ علم کا پھل یہ ہے کہ گناہ کا دروازہ تم پر بند ہو جائے، گناہ سے محفوظ ہو جاؤ۔ علم یہ ہے کہ دوستوں کی محبت و مودت تمہارے دلوں میں ایسی آ جائے کہ دوستوں کی بھلائی کے لیے اپنا ہر آرام قربان کر دو۔ علم یہ ہے کہ بڑوں کو غور سے سنو اور ان کی بات کو نہ ٹوکو اور ان کی اچھی نصیحت کو قبول کرو۔ جو طالب علم اپنی ایڈمنسٹریشن کے خلاف باغیوں کی طرح سر اٹھاتے اور بورڈز کے اوپر لکھتے اور نظم کو توڑتے اور شرارت کرتے اور آداب بجا نہیں لاتے، وہ کسی جامعہ میں پڑھیں، مدرسہ میں پڑھیں، یونیورسٹی میں پڑھیں، زندگی برباد کر رہے ہیں۔ اس علم سے انہیں نہ رب ملے گا نہ آخرت ملے گی، ذلت ملے گی۔ علم کے آداب سیکھو، علم کے ثمرات سیکھو۔ فرمایا
علم یہ ہے کہ بڑوں کی بات کو قبول کرو، علم یہ ہے کہ تمہارے اندر طاقت ہو مگر کمزور ظلم کرنے والے سے انتقام نہ لو، علم یہ ہے کہ باطل کے قریب نہ جاؤ، علم یہ ہے کہ حق کی پیروی کرو، علم یہ ہے کہ تمہاری زبان جب بھی کھلے حق اور صداقت پہ کھلے، علم یہ ہے کہ کسی قسم کی غفلت میں تمہیں سرور اور مزہ نہ آئے بلکہ غفلت میں بے چینی اور نفرت ہو، اور ریاضت اور مشقت میں تمہیں سرور اور کیف آئے۔ اگر تمہیں کہا جائے کہ راتوں کو جاگ کر کتاب پڑھو، رات بھر جاگ جاگ کر قرآن حدیث اور علم کو پڑھو، جاگ جاگ کر حلقہ علم میں مذاکرہ کرو، تو تمہیں علم کے لیے جاگنے میں لذت آئے، سرور آئے، غفلت میں سرور نہ ہو، بستر میں سرور نہ ہو، مصلے میں سرور ہو۔ فرمایا علم یہ ہے کہ ایسا کام نہ کرو جو بعد میں ندامت کا باعث ہو، علم یہ ہے جو تمہاری عقل اور نور میں اضافہ کرے، علم یہ ہے کہ جو اس کو طلب کرے طالب علم اس کے اخلاق سمر جائیں، اس کی صفات سمر جائیں، اس کے اندر علم اور بردباری آ جائے، وہ مشورہ لے مشورہ دے، وہ علم کو اپنا امیر بنا لے، مشورے کو اپنا وزیر بنا لے، اور جو علم کا طالب ہو جائے یا صاحب علم ہو جائے اس کی زندگی میں حرص نہیں رہ سکتا۔ جس کی دل میں، جس کے سینے میں علم نافع سما جائے اس کے دل میں دنیا کا حرص نہیں رہ سکتا، اور جس کے اندر علم صحیح آ جائے اس کے اندر مکر اور دھوکہ بازی نہیں آ سکتی، اور جس کے اندر علم نافع آ جائے وہ شخص کبھی بخیل اور کنجوس نہیں ہوتا، وہ اتنا سخی ہوتا ہے کہ اوروں کے لیے سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ جسے علم صحیح مل جائے اس کی زندگی میں گناہ اور بے حیائی کا کوئی کام داخل نہیں ہوتا، جسے علم نصیب ہو جائے اس کا کردار تقویٰ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کی طبیعت میں اعتدال آ جاتا ہے، انتہا پسندی نہیں آتی۔ اور مولا علی شیر خدا کا آخری قول آپ فرماتے ہیں، قال الامام علی رضی اللہ تعالی عنہ لا یدرک العلم براحت الجسم، جسم کو آرام پہنچانے سے کبھی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میری نصیحت یاد کر لو عزیزوں، رفیقوں اور طالب علم بیٹوں اور بیٹیوں، دو میں سے ایک راستہ اپنانا ہوگا، یا جسم کی راحت یا مصطفیٰ کا عطا کردہ علم و معرفت۔ اگر علم چاہتے ہو تو جسم کی راحت کو چھوڑنا ہوگا۔ جوانی کی زندگی، شیطان اس زندگی کو ورخلاتا ہے، باغی بناتا ہے، راحت کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ جب مشقت، ڈسپلن، نظم کی بات کی جاتی ہے تو طبیعت اس کے خلاف جاتی ہے۔ سمجھ لو جب طبیعت ریاضت، مشقت، نظم، ڈسپلن کے خلاف جائے، سمجھو تمہارے نفوس پر شیطان نے قبضہ کر لیا ہے، اور جب تک شیطان کے قبضے سے خود کو چھڑاؤ گے نہیں اس وقت تک علم کا دروازہ بند رہے گا، علم کا دروازہ بند رہے گا۔ امام احمد بن حنبل کی خدمت میں جب کوئی طالب علم جاتا داخلے کے لیے تو آپ پہلی رات اس کو ٹھہراتے اور ساتھ پانی بھر کے اس کے کمرے میں رکھ دیتے، مصلی رکھ دیتے۔ صبح دیکھتے اگر اس کا پانی رات کی عبادت کے لیے وضو میں استعمال نہیں ہوا اور لوٹا یا برتن پانی کا بھرا ہے تو کہتے بیٹے گھر چلے جاؤ، جس کو رات کا جاگنا نصیب نہیں اسے علم کیا فائدہ دے گا۔ پہلے ادب سیکھو، پہلے اللہ کی بندگی سیکھو، پھر علم آئے گا۔ عزیزان محترم، جو لوگ بندگی اور ادب کے بغیر، جو لوگ لذت عبادت کے بغیر، جو لوگ لذت اخلاق حسنہ کے بغیر، جو لوگ لذت تواضع انکساری کے بغیر علم کی راہ پہ چلتے ہیں انہیں علم نفع نہیں دیتا، بلکہ شیطان غلاظت
اور تباہی اور ہلاکت کی راہوں پہ عمر بھر ان کی زندگی ضائع کرتا رہتا ہے۔ علم اخلاق حسنہ کا نام، علم ادب حسنہ کا نام، علم ریاضت حسنہ کا نام، علم مجاہدہ حسنہ کا نام، علم صدق و اخلاص کا نام، علم للہیت کا نام ہے۔ اور اتنی ریاضت کرتے صحابہ اور تابعین کہ امام بخاری نے کتاب العلم کے ترجمۃ الباب میں روایت کی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن انیس سے صرف ایک حدیث کا علم لینے کے لیے، فقط ایک حدیث نبوی کا علم لینے کے لیے 1 مہینہ پیدل چل کے سفر کیا تھا۔ اس زمانے کی مشقت، مہینے کا پیدل سفر فقط ایک حدیث کا علم لینے کے لیے۔ بچوں بچیوں، آج سارا علم تحریک کے جماعت اہتمام کر کے آپ کے سامنے تھال میں رکھ دیتی ہیں۔ مجھے یاد ہے میرے والد گرامی، میرے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، مجھ پر 2 ہستیوں کا وہ احسان ہے جو میں عمر بھر کبھی بھول نہیں سکتا۔ 2 ہستیوں کی جوتوں کی جوڑوں کی خیرات ہے۔ ایک میرے شیخ سیدی و مرشدی و مولائی و آقائی سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی الحسنی الحسینی الافندی البغدادی، میرے شیخ، جن کی صحبتوں نے، جن کی تعلیم و تربیت نے، اور 27 برس کی جن کی صحبت و تعلیم نے مجھے اس قابل کیا کہ میں تمہیں کچھ بتا رہا ہوں، جن کی صحبت نے مجھے سیدنا غوث العظم کے دروازے کا سائل بنایا اور غوث پاک کی خیرات میرے دامن میں رکھی، میری جھولی میں ڈالی، جن کی صحبت و تعلیم و تربیت نے مجھے فیضان غوثیت مآب کا حصہ دیا اور تحریک منہاج القرآن کو وہ برکات دی کہ شرق سے غرب تک پوری دنیا میں اسلام کے علم کا جھنڈا تحریک نے اٹھا لیا۔ یہ میرے شیخ قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی کا احسان۔ اور ایک میرے والد گرامی فرید الملت حضور ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے میرے بچپن سے لے کر میری انگلی پکڑ کر مجھے علم، سلوک، ادب اور معرفت کی راہوں پہ چلنا سکھایا، اور چھوٹی عمر میں بارگاہ مصطفیٰ میں جا کے کھڑا کیا، عمر بھر جنہوں نے بچپن میں میری جبین کو خدا کے حضور سجدہ کرنا سکھایا، اور چھوٹی کتب سے آخری کتب تک لفظ لفظ خود پڑھایا، اور اپنی صحبت و تربیت کے فیض سے اس قابل کیا کہ آج یہ تحریک دنیا میں اپنا فیض جاری کر سکے۔ میرے ابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، بیٹے، وہ علم جس کو جمع کرنے کے لیے میں نامساعد حالات میں، جب کچھ نہ تھا، کبھی لکھنؤ 10 سال گزارے، کبھی حیدرآباد دکن گیا، کبھی کانپور گیا، کبھی سہارنپور گیا، کبھی دہلی گیا، کبھی رامپور گیا، پھر میں کبھی بغداد مدتوں رہا، کبھی شام رہا، کبھی مصر رہا، کبھی مکہ اور مدینہ حرمین رہا، 6 ماہ ایک شیخ کی صحبت میں گزارے۔ وہ ساری دنیا کا کونا کونا چھان کر بیٹے جو علم سمیٹ کر لایا، وہ ایک تھالی میں ڈال کے سب تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس ایک چارپائی پہ بیٹھ کے ساری دنیا کی سمیٹی ہوئی خیرات بیٹے تمہیں مل گئی ہے، اس کی قدر کرنا۔ قدر بیٹھو ان کو ہوتی ہے جو دھکے کھا کھا کر نعمت وصول کرتے ہیں، جنہیں آسانی سے نعمتیں مل جائیں انہیں قدر نہیں ہوتی۔ تمہیں کیا خبر کہ منہاج القرآن کی کس صحبت، کس مدرسہ، کس مکتب، کس جامعہ، کس یونیورسٹی اور کس تحریک کے فیض سے فیض یاب ہو رہے ہو، جسے براہ راست فیضان محمدی سے نہلایا جا رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس منہاج القرآن سے علماء سو بن کے نکلیں، وہ بچے عالم بن کے نکلیں جو دنیا کے طلبگار ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہاں سے سگانے دنیا بن کے نکلیں، نہیں چاہتا کہ یہاں سے ڈگریاں لے کے جائیں اور ان میں ادب نہ ہو، تواضع نہ ہو، اخلاق نہ ہو،
ان کی جبینوں کو سجدے کی لذت نہ ہو، ان میں اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، بڑوں کی تکریم نہ ہو، چھوٹوں پر شفقت نہ ہو، ان کے پاس معرفت نہ ہو، وہ ہمارے لیے گالی ہوں گے۔ اور صاف ظاہر ہے اس طرح جب میں نہیں چاہتا تو ہمارے آقا علیہ السلام کیوں چاہیں گے کہ میری امت میں ایسے لوگ علم پڑھ کے عالم بنیں کہ جن کی زبانیں دوزخ کی آگ سے کاٹی جائیں۔ ارے علم پر محنت کرو، ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، عبادت اور بندگی کی حقیقت کے ساتھ، اللہ کی محبت اور معرفت کے ساتھ، اللہ کی قربت اور اس کی معرفت کے طالب بن کر دنیا کے لیے نہیں بچ جاؤ، خاک اور مٹی بن جاؤ۔ نظم میں، ریاضت میں، مجاہدہ میں، مشقت میں علم کے سارے راز پڑے ہیں۔ جتنی ریاضت و مشقت اٹھاؤ گے میرے رفقا، آج کے بعد ہر رفیق طالب العلم بن جائے۔ بولیے کیا بنو گے؟ میرے آقا نے فرمایا جو آخری زمانے میں دین کا علم حاصل کریں گے اور میری احادیث اور سنتوں کا علم حاصل کریں گے اور لوگوں تک میری حدیثوں کا علم پہنچائیں گے، آقا نے فرمایا وہ میرے خلفاء ہوں گے، وہ میرے نائبین ہوں گے۔ نہیں چاہتے کہ تم حضور کے نائب بنو؟ نہیں چاہتے؟ بولیے نیابت محمدی کا شرف چاہتے ہو تو ہر شخص آج سے زندگی میں جہاں تحریک کا سپاہی ہے وہ طالب علم بنے، علم دین کا چراغ، اس کی طلب کا چراغ اپنے سینوں میں جلا لے۔ میری ہر بہن اور ہر بیٹی جو اسکرین پہ دیکھ رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کے کہیں طالب العلم بنے۔ ہر رات 1-1.5 گھنٹہ کتب میں گم ہو جاؤ، علم حاصل کرو، یکسوئی سے پڑھو اور پھر جو پڑھ لو اس کو عمل میں ڈھالو۔ ہر روز آپ کا عمل تھوڑا تھوڑا سنورتا چلا جائے، ہر روز ایک برائی نکلتی چلی جائے، ایک اچھائی زندگی میں داخل ہو جائے۔ جب اگلا دن طلوع ہو ایک اور بدی، برائی، بری عادت نکل جائے، ایک اور نیکی آ جائے۔ اگلا دن طلوع ہو ایک اور غفلت نکل جائے، ایک اور حسنہ اور عبادت آ جائے۔ اس طرح تھوڑا تھوڑا برائیوں سے نجات پاتے جاؤ، اچھائیوں کا رنگ چڑھاتے جاؤ۔ اگر ہر شخص، ہماری سوسائٹی، پاکستان کے معاشرے کا، ہماری تحریک کا ہر فرد، ہمارا ہر بیٹا بیٹی اور آقا کی امت کا ہر فرد اس طرح رفتہ رفتہ اپنی زندگی کا رنگ اور ڈھنگ بدلنے لگے تو انشاءاللہ تعالی وہ دن قریب ہے کہ امت محمدی مصطفی انقلاب سے آشنا ہو جائے گی۔ ہمارے من میں انقلاب آئے گا تو دھرتی پہ بھی انقلاب آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔